ہجری کے واقعات جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں اس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور گزشتہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 8ویں ہجری میں ہی شراب، جوا اور پاسے وغیرہ اور بتوں کے پاس جانوروں کے ذبح کرنا، ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ شراب کی حرمت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شراب بتدریج حرام قرار دی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حرام قرار دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شراب کے متعلق اپنے اقوال مبارکہ میں، احادیث مبارکہ میں کئی وعیدیں ارشاد فرمائی۔ شراب کی مخالفت میں، شراب کے خلاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ارشاد فرمائی۔ ان چند چیزوں کا آج ذکر کیا جائے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت، شراب حرام ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ ذکر فرمائے۔ نسائی شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ خمر یعنی شراب، خمر ایک ہے خے سے، جو اردو میں خے لکھتے ہیں، خے جیم خے، اور ایک خمر ہے قاف سے۔ تو جو خے سے خمر ہے اس کے معنی ہے شراب، اور قاف سے خمر کے معنی ہے چاند۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خمر یعنی شراب چاہے تھوڑی ہو کہ بہت ہو، تھوڑی سی بھی مقدار، ایک قطرہ حرام، ایک قطرہ بھی شراب حرام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ دے، جس سے نشہ چڑھ جائے، بس وہ حرام ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت۔ ہر وہ پینے والی، پی جانے والی چیز جس سے نشہ چڑھ جائے، جو نشہ آور ہو، حرام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نشے آور چیز، چاہے وہ پی جانے والی ہو، چاہے وہ کھائی جانے والی، ہر نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جس سے نشہ چڑھتا ہے وہ حرام، وہ حرام۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ایسے رہیں گے جو شراب کا نام بدل کر پئیں۔ شراب ہے، حرام ہے، لیکن اس کا نام بدل کر اس کو حلال بنانے کی کوشش کرتے ہوئے پئیں۔ اور یہ ہمارے پاس یہ چیز ہو رہی ہے مسلمان، شراب کے تعلق سے بھی اور جوے کے تعلق سے۔ جوے کو بھی ایسا جوا ہو سکتا حلال ہے، ایسا جوا حلال ہے، وہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ تو شوق ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا کہہ کر شراب کے متعلق بھی اور جوے کے متعلق بھی مسلمان حرام استعمال کر رہے ہیں، حرام میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ چڑھے، جس سے نشہ آئے، وہ حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا یعنی زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ لوگوں کا مال لوٹنے والا لٹیرا جس وقت مال لوٹتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو زنا کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، یا جو بھی ہے، جب یہ کام کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جب یہ کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نشہ کرے، شراب پیے، نشہ کرے، تو فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو، اور اگر پھر نشہ کرے تو پھر کوڑے مارو، پھر نشہ کرے پھر کوڑے مارو۔ چوتھی مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر نشہ کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔ حضور نے فرمایا اس کی گردن اڑا دو۔ اس حدیث کو نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شراب سے اجتناب کرو، شراب سے بچو، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یعنی یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ پہلی امتوں میں آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ سنایا، سنن نسائی نے اس کو روایت کیا کہ پہلی امتوں میں، سابقہ امتوں میں ایک عبادت گزار تھا، بہت ہی عبادت کرنے والا شخص۔ وہ عبادت کرنے والا شخص عبادت کرتا تھا، اپنے گھر میں رہتا تھا، لیکن ایک بدکار عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، اس کو چاہنے لگی، اس سے محبت کرنے لگی۔ تو وہ بدکار عورت نے اپنی ایک باندی کو، اپنی ایک نوکرانی کو اس شخص کے پاس بھیجا، وہ عبادت گزار ہے، کہ بلاؤ، مجھے ان سے کچھ کام ہے، کہ ان کو ایک جگہ ایک معاملے میں گواہی دینا ہے، گواہی دینے کے لیے میں ان کو بلا رہی ہوں، ان سے کہو کہ وہ آئیں۔ ان کو بلایا گیا، وہ گئے۔ جانے کے بعد وہاں پر ایک حسین خوبصورت عورت تھی، اور وہاں پر ایک آدمی تھا، ایک غلام تھا اس عورت کا، اور وہاں پر شراب رکھی ہوئی، 3 چیزیں۔ یہ صاحب جب گئے، عبادت گزار صاحب، تو اس بدکار عورت نے کہا کہ میں تم کو گواہی وغیرہ دینے کے لیے نہیں بلائی، میں تم کو اس لیے بلائی کہ یہ 3 چیزیں ہیں، یہاں پر یہ غلام ہے، اس کو قتل کر دو، یا نہیں تو یہ عورت ہے، اس سے زنا کرو، یا نہیں تو یہ شراب ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو، ورنہ میں تم کو بدنام کر دوں۔ تو یہ عبادت گزار صاحب بولے کہ میں کسی بے گناہ کو کیوں قتل کروں، میں قاتل کیوں بن جاؤں، لہذا انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اور زنا کیوں کروں وہ بھی نہیں کیا۔
لیکن انہوں نے کہا کہ جب تینوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا ہے تو میں شراب پی لیتا ہوں۔ تو ایک پیالے میں انہوں نے کہا کہ شراب ڈال کر دے، اس نے شراب ڈال کر دی، شراب پیے، تھوڑی شراب پیے، انہوں نے کہا کہ اور دے، اس عورت نے اور شراب اور دے، اس عورت نے اور شراب، نشہ چڑھ گئی۔ نشہ چڑھنے کے بعد انہوں نے اس عورت سے زنا بھی کیا جو وہاں پر موجود تھی، اور اس کے علاوہ اس غلام کو قتل بھی کر دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ شراب ام الخبائث، ہر برائیوں کی، ہر گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب ہر گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شراب پی، جس شخص نے شراب پی تو اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس درمیان وہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اور اگر پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ شراب پیے، حضور نے فرمایا کہ پھر اگر وہ شراب پیے تو پھر اس کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اس درمیان مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر پھر وہ شراب پیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کا پیپ پلائے۔ اس حدیث کی روایت نسائی اور ابن ماجہ نے کی۔ اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کا پیپ پلائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا، دائمی شراب نوشی کرنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہے۔ اس حدیث کی روایت نسائی نے، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہیں۔ تو شراب اور جوا، یہ دو چیزوں کو 8ویں ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔